اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن شریف کی سورت نمبر 6 سورت انعام کا تعارف ترجمہ۔ اس سورہ کے رکوع 16-17 میں بعض انعام مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کے توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسب سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ زمانۂ نزول ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پورے سورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ میں اس کی نکیل پکڑے ہوئی تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ روایت میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات کو آپ نے اسے قلم بند کرا دیا۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی کے دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہوگی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ مصوفہ انصار میں سے تھیں اور ہجرت کے بعد ایمان لائی۔ اگر قبول اسلام سے پہلے محض برینہ عقیدت و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہوئی ہوں گی تو یقیناً یہ حاضری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری سال ہی میں ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے اہل یثرب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات اتنے بڑے ہی نہ تھے کہ وہاں سے کسی عورت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن ہوتا۔ شان نزول زمانۂ نزول متعین ہو جانے کے بعد ہم بآسانی اس پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں خطبہ ارشاد ہوا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ قریش کی مزاحمت اور ستم گری جفاکاری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر ملک چھوڑ چکی تھی اور حبس میں مقیم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و حمایت کے لیے نہ ابو طالب باقی رہے تھے اور نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس لیے ہر دنیاوی سہارے سے محروم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید مزاحمتوں کے مقابلے میں تبلیغ رسالت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے اثر سے مکہ میں گرد و نواح کے قبائل میں بھی صالح افراد بے در پہ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن قوم بحیثیت ایک مجموعی رد و انکار پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں کوئی شخص اسلام کی طرف ادنی میلان بھی ظاہر کرتا تھا اسے تان ملامت، جسمانی اذیت اور معاشرتی مقاطعہ کا ہدف بننا پڑتا تھا۔ اس تاریک ماحول میں صرف ایک ہلکی سی شعاع یثرب کی طرف سے نمودار ہوئی تھی جہاں سے اوس اور خزارج کے بااثر لوگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور جہاں کسی اندرونی مزاحمت کے بغیر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مگر اس حقیر سی ابتدا میں مستقبل کے جو امکانات پوشیدہ تھے انہیں کوئی ظاہر بھی آنکھ نہ دیکھ سکتی تھی۔ بظاہر دیکھنے والوں کو جو کچھ نظر آتا تھا وہ بس یہ تھا کہ اسلام ایک کمزور سی تحریک ہے جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں، جس کا داعی اپنے خاندان کی ضعیف سی حمایت کے سوا کوئی زور نہیں رکھتا اور جسے قبول کرنے والے چند مٹھی بھر بے بس اور منتشر افراد اپنی قوم کے عقیدہ اور مسلک سے منحرف ہو کر اس طرح سوسائٹی سے نکال پھینکے گئے ہیں جیسے پتے اپنے درخت سے جھڑ کر زمین پر پھیل جائیں۔ مباحث ان حالات میں یہ خطبہ ارشاد ہوا ہے اور اس کے مضامین کو 7 بڑے بڑے عنوانات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت۔ نمبر 2، عقیدت آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نمبر 3، جہالت کے ان تہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے۔ نمبر 4، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا تھا۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب۔ نمبر 6،
طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز ہونے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دلشکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اس پر تسلی۔ نمبر 7، منکرین اور مخالفن کو اس کی غفلت، سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تحدید۔ لیکن خطبہ کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان پر الگ الگ یکجا گفتگو کی گئی ہو، بلکہ خطبہ ایک دریا کی سی روانی کے ساتھ چلتا جاتا ہے، اور اس کے دوران میں یہ عنوانات مختلف طریقوں سے بار بار چھڑتے ہیں اور ہر بار ایک نئے انداز سے ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ مکی زندگی کے ادوار۔ یہاں چونکہ پہلی مرتبہ ناظرین کے سامنے ایک مفصل مکی صورت آ رہی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر ہم مکی صورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کر دیں، تاکہ آئندہ تمام مکی صورتوں کو اور ان کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارے اشارات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے، ان میں سے تو قریب ہر ایک کا زمانہ نزول معلوم ہے یا تھوڑی سی کاوش سے متعین کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی تو بکثرت آیاتوں کی انفرادی شان نزول تک معتبر روایت میں مل جاتی ہیں۔ لیکن مکی صورتوں کے متعلق ہمارے پاس اتنے مفصل ذرائع معلومات موجود نہیں ہیں۔ بہت کم صورتیں آیاتیں ایسی ہیں جن کے زمانے نزول اور موقع نزول کے بارے میں کوئی صحیح معتبر روایت ملتی ہو، کیونکہ اس زمانے کی تاریخ اس قدر جزائی تفصیلات کے ساتھ مرتب نہیں ہوئی ہے جیسے کہ مدنی دور کی تاریخ ہے۔ اس وجہ سے مکی صورتوں کے معاملے میں ہم کو تاریخی شہادتوں کے بجائے زیادہ تر ان اندرونی شہادتوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مختلف صورتوں کے موضوع، مضمون اور انداز بیان میں اور اپنے پس منظر کی طرف ان کے جلی یا خفی اشارات میں پائی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی شہادت سے مدد لے کر ایک ایک صورت اور ایک ایک آیات کے متعلق یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں سن میں فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے۔ زیادہ صحت کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ہم مکی صورتوں کی اندرونی شہادتوں کو اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کی تاریخ کو آمنے سامنے رکھیں اور پھر دونوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ رائے قائم کریں کہ کون سی صورت کس دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اس طرز تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے نقطۂ نظر سے ہم کو 4 بڑے بڑے نمیہ ادوار پر منقسم نظر آتی ہے۔ پہلا دور آغاز 22 سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال، جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص ہر آدمی کو دیے جا رہی تھی اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا۔ دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنہ کے آغاز تک تقریباً 2 سال، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضییق، استحاضہ، الزامات، سب و شتم، جھوٹے پروپیگنڈا اور مخالفانہ جتھا بندی تک نوبت پہنچی، اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئی جو نسبتاً زیادہ غریب، کمزور، بے یار و مددگار تھے۔ تیسرا دور آغاز فتنہ، یعنی 5 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ابو طالب و حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 10 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 5-6 سال، اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلے گی۔ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور باقی مندہ مسلمانوں کا معاشرتی مقاطع کیا گیا اور آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ چونکہ دور سن 10 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سن 13 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 3 سال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زندگی 2 بھر کر دی گئی۔ طائف کے گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں، مگر ہر طرف سے کوڑا جواب ہی ملتا رہا، اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورہ کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنے بستی سے نکال دیں۔ آخرکار اللہ کے فضل سے انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے اور ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اپنے مضامین اور انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں۔ ان میں باکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات اور واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔
ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمیاں نظر آتا ہے۔ انہی علامات پر اعتماد کر کے ہم آئندہ ہر مکی سورہ کے دیباچہ میں یہ بتائیں گے کہ وہ مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی ہے۔ دوستو، اسلام اس طرح ہی نہیں پھیلا، بہت سی تکلیفات اٹھائی ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، بہت تکلیفات اٹھائی ہے۔ اگر ہم قرآن شریف کو ترجمہ سے پڑھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ پڑھ کر سن کر ہی ہماری روح کانپ گئی ہے، اور جب وہ ہوا ہوگا عملی طور پر تو کیا حالات ہوں گے، اور تھوڑے دن کے لیے نہیں، پورے 3 سال کے لیے تکلیفات برداشت کی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔